الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم کی آیت نمبر 34 سے 37 تک آج پڑھیں گے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، قول الحق کی، جنہوں نے سچی بات کہی ہے، الذی وہ جو فیہ یمترون، جس میں یہ کافر لوگ جو ہیں ششپن میں پڑے ہوئے ہیں یا شک میں پڑے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ما کان، اللہ کی یہ شان نہیں ہے یا اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من ولد، کوئی بیٹا، سبحانہ، فرمایا کہ وہ اس کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا اس کی طرف منسوب کیا جائے، سبحانہ، کہ وہ پاک ہے وہ ذات ان تمام چیزوں سے۔ اذا قضا، جب وہ ارادہ کرتا ہے، امراً، کسی کام کا، فانما یقول، بس بے شک وہ فرماتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا فرماتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ اسی وقت ہو جاتی ہے بغیر کسی تاخیر کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، ربی، میرا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پس پھر کئی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، اختلاف کرنے لگیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، اور بربادی ہے، ہلاکت ہے یا خرابی ہے ان کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، جو وہ منکر ہوئے ہیں بڑے سخت دن کی موجودگی کے، یعنی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ حاضری کا دن ہوگا، اس دن کے وہ انکار کرنے والے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بربادی ہے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عیسیٰ ابن مریم جو نومولود بچے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور ان کی والدہ کا، اور انہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر جو ہے بڑی عالمانہ، فصیحانہ اور اپنا تعارف اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا۔ اور عیسیٰ ابن مریم جو ہیں سب سے پہلے آئندہ کے لیے اپنے بارے میں ظاہر ہونے والے تمام کفریات اور شرکیات سے آپ نے کلا کما کر دیا۔ جب انی عبداللہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب اللہ کا بندہ ہوں کہا تو پھر یہ شرک والی بات نکل گئی کہ یہ کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ اس کا باپ ہے یا مریم والدہ ہیں، اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہیں، یا عیسیٰ بیٹا ہے، یا تثلیث کا کوئی عقیدہ رکھے، انی عبداللہ کہہ کر، تو انہوں نے اس چیز کا کلا کما کر دیا کہ شرک جو ہے اپنے اندر سے نکال دیا کہ رہتی دنیا تک کوئی بندہ ایسی بات نہ کرے۔ لیکن اگر یہ اپنی من گڑت باتیں اور کفریہ بکتے ہیں تو بکتے رہیں، تو ان کے بکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو یہ اپنی طرف سے ایک نشانی دکھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کن کہتا ہوا یکون، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے اطرت، اور ایک ہوتا ہے کہ اطرت کہتی، اس کو کہتے ہیں کہ جو اولاد، بیٹے کی اولاد سے آگے اولاد ہو، اس کو اطرت کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اولاد پیدا ہوئی، آپ نے اس کو اطرت فرمایا۔ باقی سب کے لیے یہ قانون ہے، اصول ہے، اطرت کہتے ہیں بیٹے کی اولاد، آگے نسل جو چلتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ بیٹی سے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی سے چلی ہے، آپ نے ان کو اطرت کہا ہے، تو وہ اطرت میں وہ شامل ہیں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو۔ تو اس طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔
تو اسی راستے کو جو ہے صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جائے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، کیونکہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم دکھا یا صراط مستقیم پہ چلا۔ تو صراط مستقیم جو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے صراط مستقیم سے مراد جو ہے ایک تو یہ وہ جو رستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ آپ بھی صراط مستقیم ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ہستی جو ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ یعنی کہ جو بھی نبیوں کے پیچھے چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ میری اتباع کرو اور میرے رسولوں کی کرو، میری اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو۔ تو اللہ کے حبیب کی اتباع اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے گا وہی صراط مستقیم ہے، اور اس سے جو ہٹ کر چلے گا وہ گمراہی ہے اور ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے، تو کن کہتا ہے تو فیکن وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری باقی اللہ کے سوا باقی جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق مالک رازق اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے صالحین ہیں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ہیں تو لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان سے کسی لحاظ سے بھی مشابہت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ جب اللہ کی مخلوق ہیں تو لہٰذا جو ہے یہ کفار اور مشرکین کیوں وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، بس یہ دنیا ہی ہے باقی کچھ نہیں ہے، اس کا آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آخرت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ یہ دنیا صرف ایسے کھیل تماشا نہیں ہے کہ بندے کا حساب و کتاب ہوگا، اور اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے۔ اور سب سے پہلا جو انسان کا بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے کہ وہ جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہیں۔ اور اب یہ درست ہیں تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہیں، اگر یہ درست نہیں، اگر اسی کے اندر ہی خلل ہے تو پھر عقیدہ ہی جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر عمارت جتنی بنائی جائے وہ فضول ہے۔ تو اس لیے جو ہے عقیدہ یہ سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی نسبت کرتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔